سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر مسلمان حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں سیاست کے میدان میں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سٹیج پر ان کا نظم حکمرانی بھی اسی طرز پہ لوٹے، وہاں پر بھی اقتدار کی کشمکش ختم ہو، تو تبدیلی کا درست بیانیہ ان سماجی سائنسز کی ڈیولپمنٹ کے پس منظر میں کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ نے ابن خلدون کا حوالہ دیا. اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہوگی کہ تاریخ آپ کو کس جگہ پر لے آئی ہے اس کا صحیح ادراک کیا جائے. یعنی اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اپنی خلوت میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پر بیٹھ کر خواب دیکھتے رہیں اور یہ اندازہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ دنیا میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو آپ کوئی لاہ عمل نہیں بنا سکتے. یہی بات ابن خلدون نے بھی سمجھائی ہے. یعنی دنیا کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کیا صورت اختیار کر چکی ہیں. آپ جس دنیا کی بات کر رہے ہیں، خواہ وہ عالمی سطح پر دیکھی جائے یا ہر قوم کی سطح پر دیکھی جائے، وہ حقیقت میں ہے کیا. تو اس کو اس طرح بھی سمجھنا ہے کہ دنیا کہاں ہے، اور اس طرح بھی سمجھنا ہے کہ وہ دنیا آپ کے ہاں کس صورت میں متشکل ہو رہی ہے. یعنی مثلا ملیشیا میں، مثلا انڈونیشیا میں، مثلا پاکستان میں، مثلا عالم عرب میں. تو ہر جگہ کا جب تک آپ ایک ریلیشن قائم نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کیا خواب دیکھ سکتے ہیں، کیا لاہ عمل بنا سکتے ہیں، کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں. آپ جو کچھ کریں گے وہ سوائے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ نتیجہ نہیں نکالے گا. تو یہ جاننا ضروری ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ہم جب اپنے ہاں اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہمارا دنیا کے اندر ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تعارف ہونا چاہیے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا ایک عالمی نظم اختیار کر چکی ہے. اس وقت بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو محاذ بن گئے تھے. یعنی دنیا نے یہ جنگ کسی ایک ملک کے طور پر نہیں لڑی، یا یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں تھی. اس میں دونوں جانب مختلف قوتیں جمع ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنے اپنے محاذ بنا لیے تھے. دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں اس کے نتیجے میں آئیں. میں اس سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں مذہب کی حکمرانی تھی. مذہب کی حکمرانی سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ تھے ہر جگہ. یعنی مذہبی لوگ مذہبی تعبیرات کے مطابق وہاں بھی حکومت کر رہے تھے، جس کو ہم آج کل یورپ یا مغرب کہتے ہیں، اور اس طرف بھی یہی صورتحال تھی. لیکن پھر ان دونوں جنگوں نے جو تبدیلی پیدا کی، اس میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایک ایسا ادارہ وجود میں آ گیا جس کو اب آپ دنیا میں نیم عالمی حکومت کہہ سکتے ہیں، وہ اقوام متحدہ ہے. ٹھیک. اور اقوام متحدہ میں 5 طاقتوں کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کو ویٹو کا حق ہے. یہ مان لیا گیا نا. یعنی سلامتی کونسل وہ جمہوری اصول پر نہیں بنایا گیا. جمہوری اصول پر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ دنیا میں سب قوموں کی نمائندگی جنرل اسمبلی میں ہوتی ہے، تو وہاں اکثریت سے جو فیصلہ کر لیا جائے، عالمی قوت اس کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہو. یعنی یہ ایک آئیڈیل چیز ہوگی. یہ گویا عالمی حکومت فی الواقع جمہوری اصولوں پر قائم ہو جائے گی. لیکن ایسا تو نہیں کیا گیا نا. اگر آپ قوموں کی سطح پر دیکھیں تو ہر جگہ جمہوریت کا غلغلہ ہے. جی. لیکن اگر آپ عالمی نظم کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہاں 5 طاقتوں کی حکمرانی ہے. اس لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں جتنی قومی ریاستیں بھی اس وقت موجود ہیں، وہ آپ کی ہوں یا باقی ہوں، وہ سب کی سب اس نظم کی پابند ہو چکی ہوئی ہیں. اس میں دستخط کروا لیے گئے ہیں، اس میں قراردادیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، اس میں بہت سے کنونشن منظور ہو چکے ہیں. اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو عالمی قوانین کی حیثیت، بین الاقوامی قوانین کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ آخری درجے میں ہو گئی ہے. یعنی ابھی ایک عالمی حکومت تک سفر میں بہت منزلیں باقی ہیں، لیکن ایک نیم عالمی حکومت قائم ہو گئی ہے. یہ جمہوری اصولوں پر قائم ہو جاتی. اس کا نظم کم و بیش ویسا ہی ہوتا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، ریاستہائے متحدہ امریکہ نے 50 کے قریب ریاستوں میں قائم کیا ہے نا. جی. تو پھر تو کیا ہی کہنے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا.
بلکہ ان 5 بڑی طاقتوں جنہوں نے اس وقت فتح حاصل کی تھی دوسری جنگ عظیم میں، ان 5 بڑی طاقتوں نے مل کر اپنے درمیان کچھ چیزیں طے کر لیں۔ یہ ویٹو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب کو راضی ہونا ہے، ورنہ کوئی ایک بھی رکاوٹ بن جائے گا۔ تو 5 کو برابر کی طاقت مان لیا گیا ہے، اگرچہ وہ برابر کی نہیں۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں پہلے سوویت یونین اور امریکہ 2 سپر پاورز تھیں، اب امریکہ تنہا رہ گیا سوویت یونین کے انہدام کے بعد، لیکن روس اور چین دونوں بہرحال مقابلے میں کھڑی ہونے کی اہل قوتیں موجود ہیں اپنی جگہ کے اوپر، اور وہ اس نظم کا بھی حصہ ہے، ان کو بھی وہاں ویٹو کا حق حاصل ہے، وہ بھی وہاں اپنی مرضی منوا سکتی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ شام میں تو انہوں نے گویا مقابلے میں آ کے یہ بتا بھی دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں ہیں، ہماری بھی ایک حیثیت موجود ہے۔ تو یہ اس وقت دنیا کا نظم ہے، اس کو آپ دیکھنا ہے نا کہ یہ قائم ہو چکا ہوا ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت آسانی سے ختم نہیں کر سکتی۔ یعنی آسمان سے کوئی معاملہ ہو جائے وہ تو بہرحال اس کائنات کا پروردگار ہے، جو چاہے کر دے گا، ورنہ عالم اسباب میں تو پھر کوئی اور جنگ ہی ہوگی جو عالمی سطح پر ہوگی تو شاید اس کو ڈھا دے، ورنہ یہ ہے۔ اچھا، جنگ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، دنیا کے اندر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، وہ تو جو کچھ بھی کر ڈالے، جیسے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے گویا اس سے پہلے جو دنیا تھی اس کا خاتمہ کر دیا کم و بیش۔ یعنی وہ ملکوں کو فتح کرنا اور وہ مختلف ملکوں میں اپنے بڑے بڑے امپائر قائم کرنا اور سلطنتیں وجود میں لے آنا، وہ آپ دیکھیں خواب و خیال ہو گیا۔ لیکن وہ سلطنتوں کی ایک خاص صورت سی فتوحات کی جو ختم ہوئی، اب یہ اس طرح کی ایک عالمی سلطنت قائم ہو گئی ہے 5 طاقتوں کی، اور یہی اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں، دنیا کے فیصلے کر رہی ہیں، اور ان کی خوشنودی آپ کو بھی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے دنیا میں معاشی طور پر بھی ایسا نظم بنا دیا ہے کہ آپ مجبور ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے۔ اس میں بہت سے ادارے ہیں جن سے آپ کو مدد بھی لینی پڑتی ہے، حکومتوں سے بھی مدد لینی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف امداد کے منتظر ہوتے ہیں، نگاہ التفات کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے تضادات ہیں جن کے ساتھ آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں، آزاد ریاست ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل خرافات کی نوعیت کی چیز ہے، کسی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی۔ دوسری چیز کو دیکھیں، عالمی سطح پر یہ معاملہ ہے، قومی سطح پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مغربی ملکوں نے جہاں جہاں بادشاہتیں بھی تھیں، یعنی اس وقت بھی کینیڈا میں بادشاہت ہے، ملکہ برطانیہ کی حکومت، برطانیہ میں تو خیر وہ ان کا وطن ہے، آسٹریلیا میں بھی یہی صورتحال ہے، چھوٹے ملک نہیں ہیں، اور بھی بعض جگہوں پر ملکہ برطانیہ کی حکومت مانی جاتی ہے، بادشاہت قائم ہے۔ یورپ کے بیشتر ملکوں میں بادشاہت قائم ہے، تھائی لینڈ میں بادشاہت قائم ہے، ملیشیا میں بادشاہت قائم ہے، یعنی بادشاہت ہے۔ لیکن اس بادشاہت کو ایک دو مثالوں کو آپ الگ کر دیں تو ایک آئینی صورت دے کر جمہوریت کا نظم قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، آئینی بادشاہت ہے، آئینی بادشاہت ہے، یعنی وہاں کیا ہے، جو نظام صدیوں سے چلا آ رہا تھا اس نظام کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے تدریجی طریقے سے۔ ریاست کی علامت کی طور پر بادشاہ موجود ہے، اور حکومت چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں کشمکش کرتی ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یہ نظام انہوں نے بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو نظام ہے جس میں جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مانا گیا ہے، ان کے ہاں جس ارتقائی عمل سے گزرا ہے وہ ہمارے ہاں تو گزرا ہی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں گزرا۔ یعنی ہمارے اوپر تو جب قبضہ ہونا شروع ہو گیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں پہ ورندیزی آ گئے، جب وہ لوگ آئے تو اس وقت انہوں نے سلطنتیں قائم کی، اور سلطنت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بادشاہ ہی حکومت کر رہا ہوتا ہے یا اس مملکت کی حکومت ہوتی ہے، آپ کی حیثیت محکوم کی ہوا کرتی ہے۔ وہ نظم جو ہمارے ہاں چل رہا تھا اس سے پہلے وہ کیا تھا، یعنی عثمانیوں کو دیکھیں تو بادشاہت، اس سے پہلے فاطمیوں کو دیکھیں تو بادشاہت، بنو عباس کو دیکھیں تو بادشاہت، بنو امیہ کی دونوں حکومتوں کو دیکھیں تو وہ بھی بادشاہت، اور بھی بعض چھوٹی چھوٹی بہت سی بادشاہتیں موجود تھیں۔ ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں جن میں بہت سی مسلمانوں کی بھی تھیں، اور وہ بھی ایک طرح کی بادشاہتیں تھیں۔ اگر زیادہ دور نہ جائیں تو آپ نظام حیدرآبادی کے علاقے کو دیکھ لیں۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ جو جمہوریت کی طرف ایک عالمی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے،
اس کے کوئی آثار ہی نہیں تھے. یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی جس طرح تدریجی طور پر کسی نظم کے لیے تیار ہوتی ہے وہ ہماری سوسائٹی نہیں ہوئی. اچھا. چنانچہ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم جمہوریت اور آمریت کے مابین معلق ہیں. پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے. چند جگہوں کو آپ زیادہ سے زیادہ مستثنا کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا زیادہ سفر طے کر گئی ہیں، ورنہ اس وقت 50-55 ممالک کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں. بادشاہتیں ہیں، شیوخ کی حکومتیں ہیں، امراء ہیں جن کی خاندانی بادشاہتیں ہیں. وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ بتدریج اس کو ایک آئینی بادشاہت میں تبدیل کرنے کا عمل ہو گیا ہو. سعودی عرب میں نہیں ہوا، امارات میں نہیں ہوا، عمان میں نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے صرف آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں ملیشیا، کہ جہاں پر آئینی بادشاہت قائم کر دی گئی ہے. یعنی تدریجی طور پر ایک قدم آگے بڑھے ہیں آپ. جس طرح کہ جمہوریت باقی ملکوں میں پہلے سے موجود نظام کے اندر سے پیدا ہو کے آئی ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا، کسی جگہ بھی نہیں ہوا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز اپنے نیچرل طریقے سے پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے محاسن لے کے آتی ہے، وہ سوسائٹی کے وجود کا حصہ بنتی ہے، وہ اس کے سماج کے ساتھ مناسبت پیدا کرتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے ہاں جہاں جمہوری تجربے کیے جا رہے ہیں وہ بھی گویا آسمانی وحی کی طرح ہے. یعنی مغرب نے ایک تجربہ کیا تھا، آپ اس کو بھونڈے طریقے سے اپنے ہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں بادشاہتیں ہیں وہاں آپ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، یہ ایک طرف یہ جمہوری ارتقا ہوا ہے دنیا میں، آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ یہاں کھڑے ہو جاتے کہ نہیں ہم تو اپنی پرانی بادشاہت پر قائم رہیں گے، اسی کو بحال کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک استحکام ہوتا. میں جس اصول کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظم ہے یہ آپ کی خواہشوں کا تابع نہیں ہوتا. اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ نظم قائم کیا جا رہا ہے وہاں اپنی تاریخ کی آغوش سے جنم لے اور اسی کے گہوارے میں پرورش پاتا ہوا آگے بڑھے. دیکھنا ہو تو آپ یورپ کی تاریخ دیکھ لیجئے. امریکہ میں انہوں نے جنگ لڑ کے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی اور آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک نیا تجربہ کیا کہ 50 ریاستوں کی ایک جگہ گویا بر اعظم تک پہ حکومت قائم کی. یہ بہترین تجربہ تھا کسی عالمی حکومت کی طرف بڑھنے کے لیے، لیکن باقی دنیا میں اس کو اختیار نہیں کیا گیا. ہم مسلمانوں کے ہاں نہ اس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا گیا ہے نہ اس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا گیا ہے. پارلیمانی نظام کے جتنے تجربات آپ کے ہاں ہیں وہ بھی اسی لحاظ سے بڑے ناقص تجربات بن کے رہ گئے کہ وہ در حقیقت سوسائٹی کے یا سماج کے ارتقائی عمل سے جنم ہی نہیں لے رہے. وہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ باہر سے ایک چیز کچھ امینڈمنٹس کر کے کچھ تغیرات کر کے مسلط کر دی گئی ہے. مثلا میں پارلیمانی نظام میں آپ کو ایک ادارے کی طرف توجہ دلاؤں گا. جی. ہمارے ہاں صدر کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے. جی. ظاہر ہے کہ یہ صدر کا ادارہ اسی اصول پر جس اصول پر بادشاہت ہوتی ہے، یعنی سربراہ ہو، یعنی ایک ریاست کا نمائندہ ہو، پوری ریاست. لیکن کیا یہ اسی طرح ہے؟ بادشاہ ایک بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. اب یورپی علاقوں میں دیکھیے، اب برطانیہ میں دیکھیے، یعنی اگر آپ نے اسی جگہ سے آنا ہے تو ایک کردار ہے نا. اب آپ کے پاس تو کوئی تھا نہیں، کیونکہ آپ اپنی وہ جو جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے یا جس کو انگریز بغاوت کہتے ہیں 1857 میں بادشاہت کا خاتمہ کروا چکے تھے. میں نے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ انگریز ایسا کبھی نہ کرتے اپنے طور پر. ان کی اپنی روایات ہیں. وہ مغل شہزادوں ہی کو تعلیم تربیت دے کر ہندوستان میں اسی طرح کا پارلیمانی نظام قائم کرنے کی صحیح کرتے جس طرح کا انہوں نے اپنے ہاں قائم کیا ہوا تھا. لیکن جب بادشاہت ختم ہو گئی تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کا بادشاہ وہ تو انگلستان میں بیٹھا ہوا تھا جو اپنا گورنر جنرل بھیج دیتا تھا اور آپ اپنی حکومت قائم کر لیتے تھے. تو نتیجے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح عالمی سطح پر کیا تبدیلی آ گئی اس کا ادراک نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں کو. یعنی ادراک ہو تو وہ یا اسے پیچھے لے جانے کی منصوبہ بندی کریں گے یا آگے بڑھانے کے منصوبے بنائیں گے. وہ اس سے بے تعلق ہے. ایسے ہے کہ جیسے تون و کرہن اس کو مان لیا گیا ہے اور جو اپنے ہاں نظام ہے وہ نظام کسی فطری طریقے سے وجود ہی میں نہیں آیا. اس میں بھی اگر بڑے لوگ ہوں، سنجیدہ لوگ ہوں تو وہ سوچیں بیٹھ کر کہ ہم اس نظام کو کس طرح ہم آہنگ کریں سوسائٹی کے نظم کے ساتھ. جمہوریت کے نعرے آپ لگاتے ہیں لیکن 10 جگہوں پر آپ نے بادشاہتیں قائم کر رکھی ہوتی ہیں. پھر آپ کے ہاں جو افواج منظم ہو جاتی ہیں
ان کا معاملہ بالکل وہی ہے کہ جیسے آدمی کے منہ کو لہو لگ جائے، ان کو متوازی طاقت ریاستیں ہوتی ہے، بن وہ جاتی ایک ہیں۔ متوازی ریاستیں ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے اپنا خراج وصول کرتی ہیں، یعنی یا جمہوریت لانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر وہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ترکی میں کیا ہوا، یہ معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ دوسرا بڑا تضاد ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابن خلدون نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا سماج جس صورت میں موجود ہوتا ہے، سیاست کہیں آسمان سے وحی کے طور پر نہیں آتی، اس کے صحیح مطالعے ہی سے وہ اپنے حدود قیود طے کرتی ہے، اسی سے وہ پیدا ہوتی ہے، اسی کے نظم میں جنم لیتی ہے، اور اس نے اگر ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو وہ وہاں پر سے بالکل ایک پودے کی طرح اگتی ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے ہاں جمہوریت چلتی ہے۔ اچھا، اس کے مقابل میں دیکھیے دنیا میں ایک اور نظام بھی موجود ہے، وہ پہلے روس میں قائم ہوا ہے، سوویت یونین میں، اب چین میں بھی قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آمریت کو ایک نظم کی صورت دے دی گئی، یعنی آمریت بھی دنیا میں رہی ہے۔ جی ہمارے ہاں تو آمریت کا مطلب ہوتا ہے فوجیوں کی حکومت، جس سے زیادہ ناقص، جس سے زیادہ بدتمیزی کی کوئی حکومت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جن لوگوں کو ذہنی لحاظ سے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہ سیاست جیسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نہ اس کا شعور رکھتے ہوتے ہیں، نہ انہیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات کیا ہیں، نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قوم کے اندر وحدت کیسے پیدا کی جاتی ہے، نہ ان کی یہ علم میں بات ہوتی ہے کہ مختلف طبقات کو کس طریقے سے آپ سیاست میں پرو سکتے ہیں۔ لیکن آمریت کا ایک شوق بھی ہوتا ہے، اور یہ خیال بھی کہ ہمارے پاس بندوق ہے تو ہم حکومت کریں گے۔ آمریت کو ایک نظام بنا دیا گیا ہے، یعنی ایک پارٹی کی حکومت۔ وہ اپنے اندر انتخابات بھی کراتے ہیں، کچھ جمہوری اقدار بھی ان کے یہاں موجود ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک پارٹی کی حکومت یعنی سنگل پارٹی گورنمنٹ سسٹم۔ اور وہ آمریت ہے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے آمریت ہے۔ وہاں اس طرح کے اخبارات نہیں نکل سکتے، ایسی تنقیدیں نہیں ہو سکتی، اس طرح کا آزاد میڈیا نہیں ہو سکتا، اس طرح دنیا کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ تو وہاں یہ ایک دوسرا پیرل نظام ہے جس کا تجربہ کیا گیا۔ وہ نظام ان کے ہاں انقلابات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ جس طرح کہ فرانس کا اگر الگ سے تجزیہ کیا جائے تو فرانس پورے یورپ سے ایک مختلف جگہ پر کھڑا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک انقلابی عمل سے گزرا۔ انقلابی عمل محض تخریب ہوتی ہے، اس سے کبھی کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ چنانچہ پوری دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں آپ، جہاں جہاں بھی وہاں فرانس میں انقلاب آیا، جو یورپ کے دوسرے ممالک میں بادشاہت جمہوریت میں تدریجی طریقے سے بدلی ہے، وہاں نہیں بدلی۔ تو اس وجہ سے فرانس کا مزاج بالکل مختلف آپ کو نظر آئے گا۔ وہ تخریب اور تصادم کی ایک دنیا سے گزرتا رہتا ہے، یعنی اس وقت ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی تفصیلی تبصرہ مقصود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو روس میں انقلاب آیا یا سوویت یونین میں جو کچھ ہوا، اور جو جس کو آپ کمیونسٹ انقلاب کہتے ہیں، تو وہاں بھی دیکھیے کہ صرف یہ ہوا کہ دنیا کو ایک منظم آمریت سے سابقہ پڑ گیا، جس سے نجات حاصل کرنے میں معلوم نہیں کہ کتنا وقت لگے گا۔ ابھی وہ اپنی پوری قوت سے موجود ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہانگ کانگ میں کیا ہوتا رہا ہے، آپ چین کے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں، آپ وہاں کے 7.5 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے بھی بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ تو وہ جو دوسرا ایک نظم پیدا ہوا، وہ بھی ایک انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے ہاں جو ایک بڑی تبدیلی آئی وہ ایران میں آئی، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مذہبی پاپائیت میں تبدیل ہوئی، یعنی اس میں بھی انقلاب اصل چیز ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جو پہلے نظام موجود تھا، مثال کے طور پر وہاں بادشاہت تھی، تو بادشاہت اپنے آپ کو بتدریج سوسائٹی کے ساتھ مل کے ایک آئینی بادشاہت میں تبدیل کر لیتی اور ایک جمہوری معاشرت وجود میں آتی۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس بادشاہ کی جگہ پر مذہبی رہنما آ گئے جی، اور وہ کم و بیش انہی اختیارات کے ساتھ اب حکومت کر رہے ہیں۔ اب بادشاہت کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مذہب کی اس طرح نمائندہ نہیں ہوتی، الا یہ کہ بادشاہ اپنے مذہب کے لحاظ سے کسی وقت متشدد ہو جائے، لیکن مذہبی علماء اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اپنا ایک زاویہ رکھتے ہیں، ان کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے ان کے کام کی، تو وہاں پر یہ چیز پیدا ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں جو ایک اضطراب اور مائل ہے سیاسی سطح پر، اس کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے۔ پہلا یہ کہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں ہمارے یہاں زیر بحث نہیں آتی، ان کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور ہم ان کو سمجھ کر بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو ہم جانتے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہے، ہر جگہ مسلمان جہاں بھی ہیں اسی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسرا پہلو میں نے عرض کیا کہ قومی سطح کے اوپر بھی جو جمہوری نظام ہے، اگر آپ نے ادھر جانا تھا تو اس کے بھی ارتقاء کا ایک طریقہ ہے۔
اگر آپ نے منظم آمریت اختیار کرنی تھی تو اس کے بھی وجود پذیر ہونے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ نے مذہبی پاپیت کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے بھی بہرحال کچھ ضابطے قاعدے ہیں جن کے ساتھ وہ جائے گی تو پھر ہی ایک مستحکم نظام وجود میں آئے گا. یہ صورتحال تو سیاسی لحاظ سے. تیسرا جو بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا، بالکل اسی طرح سے قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہو گیا. یہ تصور بھی یورپ میں پیدا ہوا. یعنی رومن امپائر جب ختم ہوئی تو قومی ریاستیں جو زیادہ تر اپنے تاریخی پس منظر میں قومی ریاستیں تھیں، لیکن بڑے پیمانے پہ نقل مکانی دنیا میں ہوتی رہی ہے. مسلمان ہندوستان میں آئے، دوسری قومیں آئیں، اور بھی جگہوں سے لوگ آتے رہے، تو اب اس کے بعد قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا. قومی ریاست بنیادی طور پر اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ یہ ایک خطہ ارض ہے. اس خطہ ارض میں اب وطنیت قومیت کی بنیاد بنے گی. ٹھیک. قومی ریاست کا مطلب یہی ہے. یعنی ایک جغرافیائی حدود بندی کر دی گئی ہے، اس کے جو مکین ہیں ہے نا. قومی ریاست کے وجود میں آنے کا باعث مثلا نسل ہو سکتی ہے، مثلا رنگ ہو سکتا ہے، مثلا کوئی خاص جماعت ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ اصول طے کر دیا گیا کہ ایک خاص خطہ ارض میں رہنے والے لوگ وہ کسی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا کوئی مذہبی نقطہ نظر ہو، اس سے قطع نظر کر کے وہ برابر کی سطح پر ایک قوم کے شہری ہیں. اب جیسے ہی آپ قومی ریاست کے اس تصور کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے ہاں جو مذہبی تصورات ہیں، جو موجود مذہبی تصورات ہیں، جو آپ کے ہاں فقہا نے پیدا کیے ہیں، جو آپ کا مذہبی ذہن ہے اس میں وہ گڑے ہوئے ہیں، یہ چیز براہ راست اس سے متصادم ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ مذہب کیا ہے، میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا. مذہبی فکر صدیوں سے ایک خاص صورت اختیار کر چکا ہے. وہ اس کا ظہور ہمارے ہاں ہمارے فقہا کے کام میں ہوا ہے، ہمارے جورسٹ کے کام میں ہوا ہے. وہ مذہبی فکر اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا کہ برابر کی سطح پر ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب کے لوگ، خاص طور پر مذہب کے لوگ برابر کی سطح پر کسی ریاست کے شہری ہو سکتے ہیں. وہ ایک ہی چیز سے واقف ہے، اور وہ یہ کہ جس جگہ مسلمان قبضہ کریں گے وہ حاکم ہوں گے اور دوسری اقوام ان کی محکوم ہوں گی. چنانچہ اس تصور کو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں کہ اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے. اسلام بہت حقوق دیتا ہے اقلیتوں کو، بیان بھی کر دیا جائے گا. یہ تو بعد کی بات ہے. یعنی آپ یہ فیاضی دکھانے سے پہلے ذرا سوچیں کہ وہ اقلیتیں کیسے ہیں. اگر قومی ریاست کے لحاظ سے دیکھیں تو سب برابر کے شہری ہیں، اور اگر آپ نے کوئی مذہبی ریاست قائم کی ہے تو سوال یہ ہے کہ مذہبی ریاستیں جو اس سے پہلے قائم ہوتی رہیں تاریخ میں، وہ تو فتوحات کے نتیجے میں ہوتی تھی. یعنی آپ نے ایک علاقے کو فتح کیا، آپ وہاں حاکم ہو گئے، دوسرے لوگ آپ کے محکوم ہو گئے. تو کیا اس وقت جو ریاستیں قائم ہیں وہ اس طریقے سے قائم ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ پاکستانی کو دیکھ لیں، آپ ملیشیا کو دیکھیں. میں وہاں 10 سال رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کتنی بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی، یعنی کوئی 45-40%. جی، معمولی تعداد نہیں ہے. اور اس میں چینی بھی ہیں جن کے ہاں ان کے بہت سے قدیم مذاہب ہیں جن کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میں مسیحی بھی ہو گئے ہوئے ہیں بہت سے لوگ. اسی طرح ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 8-10% ہے. جی، ہندو ہیں محض. اتنی بڑی تعداد میں جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک قومی ریاست کے تصور کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو قدم قدم کے اوپر وہ تضادات وجود میں آ جائیں گے. یعنی یا تو ہم شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیں کہ یہ جتنی بھی اس وقت ریاستیں ہیں سب قومی ریاستیں بن گئی ہیں، اور قومی ریاستوں کی حیثیت سے ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان میں رہنے والے لوگوں کے برابر کے حقوق ہیں، یہ برابر کے شہری ہیں، اور مملکت کا نظام برابری کی سطح پر چلایا جائے گا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے تو ان کو قانون سازی کا بھی حق ہے اور اپنے مذہب پر عمل کا بھی حق ہے. مذہب پر عمل انفرادی حیثیت سے بھی ہوگا. مذہب نے اگر کوئی اجتماعی طور پر احکام دیے ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے. عمل کا لفظ آپ اختیار کریں گے، نفاذ کا لفظ نہیں اختیار کریں گے. یعنی آپ کا حکمران بھی، آپ کی پارلیمنٹ بھی عمل پیرا ہوگی مذہب پر. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں وہاں کا سربراہ، وہاں کا صدر چرچ جاتا ہے. جی، اس کی چرچ جانے کی بنیاد پر وہ قومی ریاست کے تصور سے انحراف نہیں کرتا. عمل پیرا ہونا اور چیز ہے، اور کسی خاص مذہب کو نافذ کرنا ایک بالکل اور چیز ہے.
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں اس وقت یہ بحث بھی نہیں کرتا کہ اسلام میں کیا چیزیں ہیں جو نفاذ کا تقاضا کرتی ہیں، وہ پھر ایک الگ بحث. میں صرف ان تضادات کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ پیدا ہو جاتے ہیں لازمی نتیجے کے طور پر. یہ وہ بڑے بڑے تضادات ہیں جن تضادات کا جب تک صحیح شعور نہ ہو اس وقت تک یہ جلسے اور یہ اجتماعات اور یہ دھرنے اور یہ تبدیلی کے خواب اور اس طریقے کی بعض مہمات بالکل بے معنی ہوتی ہیں. ان میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ان کا جائزہ یہ بالکل بچگانہ طریقے ہوتے ہیں. احتساب کا نعرہ کسی نے لگا دیا، کسی نے کرپشن کو ختم کرنے کا نعرہ لگا دیا. یہ بالکل خرافات اور بالکل بے نتیجہ لغویات ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. آپ ایک کے بعد دوسرا خواب دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اس سے سوسائٹی میں مزید تخریب ہوتی چلی جاتی ہے. ڈسٹرکشن پر ڈسٹرکشن. بنیادی مسائل کو آپ جب تک نہیں دیکھیں گے اور پھر متعین نہیں کریں گے کہ کس طریقے سے ان کے درمیان ایک توافق پیدا کر کے ہمیں ان کو ایک بطن مادر کی طرح تشکیل دینا ہے کہ اس سے سوسائٹی آگے کے قدم کی طرف بڑھ سکے. یہ تو میں نے چند بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کوئی تبدیلی آ جائے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری تبدیلیاں سراب ہوتی ہیں، سارے خواب پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر اٹھتے ہیں اور لوگ اس حد تک دیوانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. پوری تاریخ پہ آپ نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ مصر کی تاریخ پہ نگاہ ڈال دیں، کیا کیا نہیں ہوا وہاں پہ. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے جہاں پر فطری ارتقاء کے نتیجے میں چیزیں پیدا ہوں یا پیدا کرنے کی صحیح کی جائے. یعنی آپ نے مثلاً اچھا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیسے بنانا ہے، اگر توجہ اس پر ہے تو نوعیت بالکل اور ہوگی، اور اگر یہ ایک سیاسی نعرہ ہے تو نوعیت بالکل اور ہوگی. ٹھیک. پھر اس کو طاقتور مقتدرات استعمال کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو جتنی بھی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک آپ سوسائٹی کا، زمانے کا، حالات کا، سماج کا ایک بے لاگ جائزہ لے کر یہ نہیں دیکھتے اور تضادات کو حل کر کے اس فطری راستے پر نہیں ڈالتے، راستہ کوئی تجویز کر لیں، وہ بادشاہت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آمریت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جمہوریت کا بھی راستہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر راستے کے کچھ لازمی تقاضے ہیں. اسی طرح سے وہ مذہبی ریاست کا بھی ہو سکتا ہے، قومی ریاست کا بھی ہو سکتا ہے. کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس پہ بحث کر لینا ایک بار. تو جب آپ اس بحث سے فارغ ہو جائیں اور تضادات سے نکل کر اپنے لیے کوئی لاعمل بنائیں. میرے علم کی حد تک ابھی تک کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے عالم اسلام میں کہ جو ان تمام چیزوں کا صحیح ادراک کر کے رہنمائی کر رہا ہو. بڑی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل ترکی میں کافی آگے بڑھا ہے. اب خدا کرے کہ وہاں کی قیادت اس کو دوبارہ کسی ماضی کی طرف لوٹانے کی کوشش نہ کرے، آگے بڑھائے اس معاملے کو. یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ملیشیا میں اس نے ایک فطری ٹریک اختیار کیا ہے. باقی ہماری ساری اسلامی دنیا کا یا مسلمان دنیا کہہ لیں اس کا یہی حال ہے جس کی تصویر میں نے آپ کے سامنے کھینچ دی. ہم سے بہت ہی عمدہ اور بڑا خوبصورت آپ نے تفصیلی تجزیہ کیا کہ جب تک آپ اپنے معاشرے، اپنے اثر اور جو دنیا کے حالات ہیں ان میں آپ کی کیا پوزیشن ہے، اور جو سوشل سائنسز میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو آپ اپنا رہے ہیں جمہوری اختیار کی صورت میں، وہ آپ کے یہاں سے کیسے آرگینکلی نیچرلی پروڈیوس نہ ہو تو اس کے نتائج نکلتے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس موضوع پہ کچھ اور مختصر سے اطلاقی سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ بات آپ کی مزید مثالوں کی صورت میں واضح ہو. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن ہم بھی جمہوری ملک میں، ظاہری بات ہے پاکستان، ہندوستان، ہر جگہ پہ جمہوریت ہے، الیکشن کا نظام ہوتا ہے. بظاہر میں لگتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پیش کریں گے اور عوام فیصلہ کر دے گی، لیکن اب وہ نظام جب ڈھلتا ہے پورے ایک سماجی اسٹرکچر میں، مثلا ہم نے امریکہ میں ایک جدید جس کو آپ کہتے ہیں قومی ریاست دنیا کی، وہاں پر الیکشن کا بھی مطالعہ کیا تو الیکشن کا سسٹم جو ہے وہ محلے کی سطح پر منعقد ہو رہا ہے. کاؤنٹی میں کمشنر ہے، کلرکس ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ CNN پہ صدر بھی منتظر ہے اس کلرک کے فیصلے کا کہ وہ بتائے گا. تو الیکشن بھی گراس روٹ لیول پہ زمین سے اٹھ رہا ہے. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی دوسرے طریقے سے نتائج کا اعلان بھی ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سسٹم کیسے کہاں چل رہا ہے. اسے ایک مثال کو بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ خود جمہوریت جب کسی سوسائٹی کا حصہ بنتی ہے تو کیسے گراس روٹ لیول سے اوپر آتی ہے. ہم نے دنیا بھر سے ماڈلز لیے بلدیاتی نظام کے، اور لیکن ہم جب یہاں دیکھتے ہیں جو سٹی کا سسٹم ہے، کمیونٹی کا سسٹم ہے، بالکل مختلف ہے. ہمارے یہاں ایسے ہی ہے
کہ جیسے آپ کسی دیہاتی کو مغربی لباس پہنا دیں تو وہ اس کو کیری کر کے چل ہی نہیں پاتا. تو ان مثالوں سے آپ کیسے واضح کریں گے جو آپ نے نقطہ نظر بیان کیا؟ وہی چیز ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر فطری طریقے سے ارتقاء ہوتا ہے یا کسی انقلابی عمل کے نتیجے میں کوئی نئے تصورات پیدا ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک جنگ سے یہاں کی قیادت گزری اور انہوں نے اس کے بعد جو تصورات رینیسنس کے زمانے میں ریاست سے متعلق پیدا ہوئے تھے ان میں خاص طور پر جان لاک کا نظریہ اس کو بنیاد بنایا اور فطری قانون سے اپنا اصل ماخذ تلاش کیا. اس سے ایک نظام بنا ہے. اس کے اندر بھی تضادات موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کبھی. سیاست نام ہی تضادات کا ہے. ابھی کرائسس ہے الیکشن. اعلیٰ درجے کا جو سیاسی رہنما ہے وہ نفرت پیدا کرنے کی بنیاد پر نہیں اٹھتا. وہ لوگوں کو الٹا لٹکا دینے کے نعرے نہیں لگاتا. سیاست اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو تعصبات پائے جاتے ہیں, جو شخصیتیں پائی جاتی ہیں, کیونکہ لوگوں کی بڑی غیر معمولی وابستگی ہوتی ہے. ہم کتنی تنقید کرتے رہتے ہیں بعض تصورات کے اوپر. آپ نے ابھی حال میں دیکھا, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کے مذہبی تصورات کے جو حقیقی علمبردار لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہے, ان کے لیے لوگوں کی محبت کا کیا عالم ہے. تو آپ کسی قوم کے اندر بات کرتے ہوئے, یعنی ظاہر ہے کہ میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا اور ہو سکتا ہے تنہائی کھڑا ہو جاؤں اس نقطہ نظر کو بیان کرنے میں, لیکن اس حقیقت کو جو آپ ان کے جنازوں پر دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی ان کی عقیدت میں دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے صرف نظر کر سکتے ہیں. یہ سیاست میں صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں, ان کے درمیان توافق پیدا کرنا یا یوں کہہ لیجئے کہ حوصلہ مند لوگوں کو ایک حد تک ان کا حصہ دینا, یہ جمہوریت ہے. اس کے بغیر نہیں چل سکتی, ممکن ہی نہیں. آپ جب تک اس طریقے سے نہیں, اچھا اب آپ فرمائیں گے کہ پھر بہتری کیسے ہو؟ بہتری اس تدریجی عمل سے ہوتی ہے جس میں آپ اداروں کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن پہلے فیصلہ تو کر لیں, آپ ایک قومی ریاست ہیں, آپ عالمی سطح پر کیا آزاد ہو گئے ہیں ہر چیز سے, یا ایک عالمی نظم کا حصہ ہیں؟ جو میں نے تینوں چیزوں کی طرف توجہ دلائی آپ کو. عالمی نظم میں آپ کہاں کھڑے ہیں اس کا فیصلہ کر لیں حقیقت پسندی کی بنیاد پر. آپ قومی ریاست ہیں یا آپ ایک مذہبی ریاست ہیں یا آپ ایک نسلی ریاست ہیں, کیا چیز ہے اس کا فیصلہ کر لیں. یہ تضادات ہیں. اس کے بعد یہ آپ کو نظام کیا قائم کرنا ہے. اس نظام کو پھر اس جگہ سے اٹھنا چاہیے جہاں سے وہ اٹھا کرتا ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ میں آپ یا کوئی اور آدمی تو تجزیہ کر دے گا, کوئی اپنی دانشورانہ رائے دے دے گا, یہی کرے گا نا زیادہ سے زیادہ. اس کو حقیقی صورت دینے کا کام سیاستدان کرتے ہیں. سیاستدانوں کے اندر یہ کیلیبر ہونا چاہیے کہ وہ نفرت کی بنیاد پر سیاست نہ کریں. وہ ان مسائل کا حقیقی حل اپنے سامنے رکھیں, اور اس حقیقی حل کو وجود پذیر کیسے ہونا ہے وہ قومی اتحاد سے وجود پذیر ہوتا ہے. اگر کبھی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو تو اس زمانے کی تاریخ پہ ایک نظر ڈالیے جب اس ملک کا آئین بنایا جا رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے ذہین شخص اس وقت وزیر اعظم تھے. انہوں نے یہ اتحاد کیسے پیدا کیا؟ وہ ان لوگوں کے خلاف لڑ کے آئے تھے, طرح طرح کے نام بھی رکھتے تھے. اس سے بھی ہماری سوسائٹی میں بڑی تخریب ہوئی. اس کے نتیجے میں سوسائٹی کا فیبرک بالکل تار تار ہو کے رہ گیا. اس کے اپنے کچھ محاسن عیوب ہیں جن پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن ایک بڑا کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا کہ جس وقت انہوں نے آئین بنانے کا فیصلہ کر لیا تو کوشش کی کہ ایک ایک شخص اس پر دستخط کرے. ظاہر ہے کہ ان میں بہت سی قوتوں سے ان کا شدید اختلاف تھا, بہت سے مذہبی رہنماؤں سے ان کا شدید اختلاف تھا, لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے تھے, ان کی تجاویز پر غور کر رہے تھے. تو سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کمپارٹمنٹس میں کھڑے ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ معیشت میں, معاشرت میں, آپ کے نظام میں کس کس جگہ تضادات موجود ہیں, ان کو دور کرنا ہے. لیکن وہ دور کرنا ایسے نہیں ہوگا کہ میں جیسے یہاں بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں دور ہو جائیں گے. اس کے لیے ایسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جو سوسائٹی کا شعور رکھتی ہو, سماج کا شعور رکھتی ہو, زمانے کا شعور رکھتی ہو, اور جس کے اندر دیکھیے ایک سیاستدان میں اور ایک فوجی جرنیل میں بنیادی فرق یہی ہے, وہ اصل میں دشمن اور دوست کی تفریق کر کے ایک لائن بناتا ہے اور پھر گولہ باری شروع کر دیتا ہے. یہ ایک جرنیل کا کام ہے, اس کو یہی کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کی تربیت اسی کے لیے ہوئی ہے. سیاستدان کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ دشمن کی تعبیر کا خاتمہ کرتا ہے. پوری سوسائٹی کے اندر ایک ایک جگہ سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ قوتیں کہاں موجود ہیں, عصبیتیں کہاں موجود ہیں,
کس درجے مستحکم ہے، ان سب کو مجھے توافق پیدا کر کے کیسے ایک متحدہ قوم بنانا ہے۔ ٹھیک، یہ جو امریکہ یا یو ایس جس ٹرمائل سے گزرا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی پوری تاریخ کے بالکل برخلاف، اس سے پہلے بھی کچھ اضطرابات پیدا ہوتے رہے ہیں، پوری تاریخ کے بالکل برخلاف ایک تقسیم پیدا ہوئی۔ تو جو لیڈر بھی کسی خاص عصبیت میں اپنے آپ کو غلطان کر لے گا، وہ عصبیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ نسل کی ہو سکتی ہے، وہ رنگ کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ملک کے اندر موجود سیاسی قوتوں کے مابین الزام تراشی کی ہو سکتی ہے، اور مجھے اجازت دیجیے میں کہوں کہ وہ احتساب اور عدم احتساب کی ہو سکتی ہے۔ جو شخص بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دے گا۔ ٹھیک، کہ یہاں بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک اس سے بچا ہوا، اور جگہوں پر بھی اس کی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ جہاں بھی ہوگا سخت نقصان پہنچائے گا پوری قوم کو۔ ٹھیک، اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ وہ سیاست میں اور فکری کام میں فرق کو سمجھے۔ فکری کام میں یہاں بیٹھ کے مذہب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنی رائے بیان کرتا ہوں، دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی کہ 2 آدمی میری بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس لیے کہ مجھے سیاست نہیں کرنی۔ لیکن جس شخص کو سیاست کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو بھی جانے، عالمی سطح پر ہم آہنگی کو بھی سمجھے، اور قومی سطح کے اوپر بھی لوگوں کے درمیان توافق پیدا کرے، اور آپ کے گرد و پیش کے جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی سیاسی مصالحت کی راہیں تلاش کرے۔ یہ کام فوجی جرنیل نہیں کر سکتے، یہ ان کی نیچر کے خلاف ہے، یہ مذہبی رہنما بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اعلیٰ درجے کے سیاست دانوں ہی سے یہ توقع آپ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے جو سیاستدان پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جو آپ نے دوسرا اہم پہلو بتایا تھا کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، دنیا میں طاقت کے مراکز کیا ہیں، ان میں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ جب تک آپ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے تبدیلی کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ایک رخ کا پورا زاویہ بتایا، جو لوگ تبدیلی کی خواہش میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ جمہوریت ہی ہمارا مذہب ہونی چاہیے ہے، عقیدہ ہونی چاہیے ہے، نظم ریاست کو چلانے کے لیے ووٹ کی عزت بحال ہونی چاہیے ہے، تو پھر یہ بھی تو جو منظرنامہ ہے ہمارے ممالک کا، وہاں پر فوج ایک اقتدار کی، جس کو آپ کہتے ہیں طاقتور ریاستی مضبوط ادارے کی صورت میں کھڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی تو یکایک بات کر دینا کہ ووٹ کی عزت کی بحالی اور پھر عوام طاقت کا سرچشمہ بن جائیں، یہ بھی تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو فراموش کر کے ایک انقلابی نعرہ ہی لگانا ہے۔ یہ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو انقلابی نعرے لگتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ انقلابی نعرہ لگانے والے بس اب تبدیلی تغیر لے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد جنت الفردوس آباد ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں بھی یعنی مجھ سے زیادہ کون اس چیز کو محبوب رکھ سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں سچی جمہوریت ہے، یعنی جمہوریت، جمہوری اقدار، بنیادی حقوق کی حفاظت، قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے سیاسی عقائد ہیں۔ جی، لیکن ان چیزوں کو زمین پر حاصل کرنے کے لیے لائے عمل کیا ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں۔ بات یہاں سے نہیں شروع ہوتی۔ یعنی آپ انقلابی نعرہ لگا دیں گے ہمارے جیسے ملک میں، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی جو سیاسی قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنی تحلیل کے لحاظ سے اس کو قبول کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیچے کی زمین آپ کے نیچے سرکتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے پھر اس طرح کا کام کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں پھر ایک تدریجی ارتقاء کا طریقہ ہے۔ تو جو لیڈرشپ اس کو سمجھ کر اختیار کرے گی وہ جلد یا بدیر اس منزل کو حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ 2 نعروں سے یہ حاصل کر لیں گے تو ہم کہا کہ جنت میں دنیا میں لوگ رہتے رہیں گے، لوگوں کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑا فرق ہوتا ہے اس میں کہ ایک شخص دانش کی سطح پر، علم کی سطح پر بات کر رہا ہے، وہاں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو بات کہنا چاہے گا کہہ لے گا۔ لیکن جس وقت آپ سیاست یا عملی سیاست کی سطح پر تغیر لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر حالات کا ادراک، موجود قوتوں کے درمیان تفاوق، ان کو ایک نصب العین کی طرف بڑھنے کے لیے لے کر چلنا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے یہ ذکر کر دیا، یہی چیز حاصل کرنی ہے، اس کو کوئی ایک پارٹی نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کو حاصل کرنا ہے تو اس ملک کی ساری سیاسی قوتوں کو اس کو اپنا نصب العین بنانا ہے، دانشوروں کو بھی، صحافیوں کو بھی، سب کو۔ یہ کام یعنی ظاہر ہے یہ تقاضا کرتا ہے نا یہ کام کہ کرنے والے اس کے لیے کیا لائے عمل بنائیں۔ اس کے بغیر
نعرے کی حد تک مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں اس طرح کے رومان میں آج سے 30-40 سال پہلے زندگی بسر کر چکا ہوں، لیکن اب ایسی چیزیں مجھے متاثر نہیں کرتی.